شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آفتاب کی طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پیشتر صبح کی ہلکی ہلکی روشنی افق مشرق سے نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تمام دنیا پر شب دجور کی سیاہی اور جہالت و کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس علمگیر گمراہی کی شب تاریک کے ختم ہونے کا وقت آیا تو طلوع آفتاب کی خبر دینے کے لیے اول سپیدہ سحر نمودار ہوا۔ ملک عرب میں جو مرکزی طریقی بنا ہوا تھا اور جس کے ریگستانوں میں شرک و عصائیاں کی آندیاں چل رہی تھی، خود بخود ایسے نشانات ظاہر کرنے لگے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ اس ملک میں آفتاب رسالت طلوع ہونے اور ہدایت کا چشمہ پھوٹنے والا ہے۔ اقوام عرب ہزارہا سال سے ذلت و مسکنت اور جہالت و گمراہی کی زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے قبائل عرب میں شریفانہ جذبات اور برے کاموں سے نفرت پیدا ہونے لگی تھی۔ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا وغیرہ کئی شخص ایک جگہ جمع ہوئے اور اپنے عقائد و اعمال پر غور کرنے لگے۔ بالآخر سب نے متفقہ طور سے پتھروں اور بتوں کے پرستی سے بیزاری ظاہر کی اور مختلف مقامات کی طرف دینی ابراہیمی کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے۔ ورقہ بن نوفل نے دینی مسیحی اختیار کر لیا اور بڑی محنت و توجہ سے تورات و انجیل وغیرہ اہل کتاب کی کتابیں پڑھی۔ عبید اللہ بن حجش اپنے خیال پر قائم یعنی دین حنیف کی جستجو میں مصروف رہا، یہاں تک کہ اسلام کا ظہور ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ عثمان بن الحویرث قیصر روم کے پاس جا کر نصرانی ہو گیا۔ زید بن عمرو نے نہ تو یہود النصارہ کا مذہب اختیار کیا نہ بت پرستی کی، خون اور مردہ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کیا، قطع رحم اور خون ریزی سے پرہیز کیا۔ جب کوئی شخص ان سے دریافت کرتا تو کہتے کہ میں رب ابراہیم کی پرستش کرتا ہوں، بتوں کی برائیاں بیان کرتے اور اپنے قوم کو نصیحت و ملامت کرتے۔ اکثر ان کی زبان پر یہ لفظ جاری ہوتے کہ اے اللہ، اگر میں اس بات سے واقف ہو جاتا کہ کس طرح تیری عبادت کی جائے تو میں ضرور تیری عبادت کرتا اور تیری رضامندی حاصل کرتا، لیکن میں تو تیری رضا کی راہوں سے ناواقف ہوں، یہ کہتے اور سجدہ میں چلے جاتے۔ کاہن اور منجموں نے بھی یہ کہنا شروع کیا کہ ملک عرب میں ایک عظیم الشان نبی پیدا ہونے والا ہے اور بہت جلد اس کی حکومت ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ ملک عرب میں یہودی بھی آباد تھے اور نصارہ بھی۔ علماء یہود نے بھی اور علماء نصارہ نے بھی تورات و انجیل کی بشارتیں بیان کرنی اور لوگوں کو سنانی شروع کیے کہ نبی آخر الزمان ملک عرب میں عنقریب ظاہر ہوا چاہتے ہیں۔ چند روز کے لیے ملک یمن پر شاہ حبش کا قبضہ ہو گیا تھا۔ عبد المطلب کے زمانہ میں بھی یمن کا علاقہ شاہ حبش کے ماتحت تھا۔ اس زمانہ میں شاہ حبش کی جانب سے ابرہۃ الشرم یمن کا صوبیدار تھا۔ اس نے یمن میں ایک معبد تیار کیا اور اہل عرب کو ترغیب دی کہ بجائے کعبہ کی یمن کے اس مندر کا رخ کیا کریں، لیکن اس کو اپنی اس تحریک میں کامیابی نہ ملی، بلکہ ایک عرب نے موقع پا کر اس مندر میں اس کی تذلیل کے لیے پاخانہ کر دیا۔ ابرہہ نے جوش و انتقام میں مکر پر چڑھائی کی اور اس ارادہ سے روانہ ہوا کہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دوں گا۔ اس کی فوج میں ہاتھی بھی تھے، اس لیے مکہ والوں نے اس فوج کا نام اصحاب الفیل اور اس سال کا نام عام الفیل رکھا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابرہہ نے جب قیام کیا تو قریش مکہ اس فوج کے آنے کی خبر سن کر خوف زدہ ہوئے، کیونکہ ان میں اس فوج کے مقابلہ کی طاقت نہ تھی۔ سب نے مل کر سردار قریش یعنی عبد المطلب سے استدعا کی کہ آپ ابرہہ کے پاس جائیں اور بہتری کی کوئی صورت نکالیں۔ چنانچہ عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے۔ اس نے جب ان کی شریف و وجیہہ صورت دیکھی اور ان کی نجابت و سرداری کا حال سنا تو بہت متاثر ہوا اور عزت کے مقام پر بٹھایا اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے لشکر نے میرے 40 یا 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے دلوائے جائیں۔ ابرہہ نے کہا کہ میں تو تم کو بہت عقل مند اور ذی ہوش شخص سمجھتا تھا، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ تم کو معلوم ہے کہ میں خانہ کعبہ کو مسمار کرنے آیا ہوں۔ تم نے اپنی اونٹ لینے کی کوشش کی لیکن خانہ کعبہ کو بچانے کی کوئی تدبیر نہ کی۔ عبد المطلب نے فوراً جواب دیا کہ میں تو صرف اونٹوں کا مالک ہوں، مگر اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ ابرہہ اس جواب کو سن کر برہم ہوا اور اس نے کہا کہ اچھا، میں دیکھوں گا کہ رب البیت مجھ کو کس طرح روکتا اور کعبہ کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ اس کی لشکر پر تباہی آئی اور وہ سب قاصف معقول ہو گئے۔ ابرہہ اور اس کے لشکر کا عبد المطلب کے اس جواب کے بعد اس طرح تباہ و برباد ہونا ملک عرب کے لیے ایک نہایت عظیم الشان واقعہ تھا،
جس نے سب کے دلوں میں ہیبت الہی قائم کر دی تھی اور اکثر لوگوں کو ظلم و ستم اور قتل و غارت میں تعمیل ہونے لگا۔ مذکورہ واقعہ اصحاب الفیل کے بعد ہی ملک یمن کی حکومت شاہ حبش کی قبضہ سے نکل گئی اور سیف بن ذی یزن ملک یمن پر قابض ہوا۔ عبد المطلب چند شرفائے قریش کو ہمراہ لے کر سیف کو حکومت یمن کی مبارکباد دینے کے لیے گئے۔ سیف بن ذی یزن نے اپنی علم و وقفیت کے بنا پر عبد المطلب کو خوشخبری سنائی کہ نبی آخر الزمان جس کا تمام ملک اور ہر قوم کو انتظار ہے تمہاری اولاد میں سے ہوگا۔ اس بات کی عام طور پر شہرت ہوئی، تمام شریک وفد شرفا کو اس بات کا شبہ ہوا کہ وہ نبی ہماری اولاد سے ہوگا۔ اب لوگ اہل کتاب کے احبار اور رہبان کے پاس جا کر نبی آخر الزمان کی حالات اور علامات دریافت کرنے لگے۔ امیہ بن ابی کو یہ خیال ہوا کہ وہ نبی شاید میں ہوں گا، چنانچہ وہ ابو سفیان بن حرب کے ساتھ ملک شام کی طرف گیا اور کسی رہبان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی نسبت دریافت کیا، مگر وہاں سے مایوس کن جواب ملا۔ دنیا میں کسی بڑی نبی یا رسول کی پیدائش کے وقت آسمان پر بڑی کثرت سے اور غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے جاتے رہے، چنانچہ اس کثرت سے غیر معمولی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ضمانت ہیں۔ چائے زمزم کی اصل اسماعیل علیہ السلام سے ہے کہ جب وہ اور ان کی مائیں ہاجرہ علیہ السلام مکہ کے صحرائے لک و دک میں پیاس سے بیتاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے وہاں پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ حاجر علیہ السلام نے اس پانی کو چاروں طرف مونڈ باندھ کر گھیر دیا اور وہ ایک کنویں کی صورت بن گیا۔ کچھ عرصہ تک تو وہ اسی حالت میں رہا اور پھر اس کے بعد وہ مٹی سے اٹھ گیا اور رفتہ رفتہ اس کا مقام اور جگہ بھی کسی کو معلوم نہ رہی۔ چائے زمزم کا صرف تذکرہ لوگوں کی زبان پر رہ گیا تھا۔ جب عبد المطلب کے ہاتھ میں سقایت الحاج کا کام آیا تو انہوں نے چائے زمزم کا پتہ و مقام تلاش کرنا شروع کیا۔ بہت دنوں تک عبد المطلب اور ان کا بڑا لڑکا حارث چائے زمزم کی تلاش میں سرگرداں رہے، مگر چائے زمزم کا پتہ نہ ملا۔ قریش میں سے کسی نے ان کی مدد اس کام میں نہ کی، بلکہ باپ بیٹے کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک روز عبد المطلب نے خواب میں چائے زمزم کا نشان دیکھا اور کودنا شروع کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اصاف اور نیلا دو بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش منع ہوئے اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ صرف دو ہی شخص باپ بیٹے تھے، کوئی مددگار و معاون ان کا نہ تھا، تاہم یہ غالب ہوئے اور کنواں کھودنے کے کام میں مصروف رہے۔ اس وقت عبد المطلب نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا اور منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا کرے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آئے تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ چند روز کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے۔ چائے زمزم کے نکل آنے سے قریش میں عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا تھا اور سب ان کی سرداری اور بزرگی کے قائل ہو گئے تھے۔ جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کرنی چاہی۔ سب بیٹوں کو لے کر کعبہ میں گئے، ہیبل کے سامنے قرعہ اندازی کی۔ اتفاق کی بات قرعہ کا تیر سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا، جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ عزیز تھا۔ عبد المطلب چونکہ اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتے تھے، مجبوراً عبداللہ کو ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف چلے۔ عبداللہ کے تمام بھائی بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کو اس حرکت یعنی عبداللہ کے ذبح کرنے سے باز رکھنا چاہا، مگر عبد المطلب نہ مانے۔ آخر کار بڑی رد و قد کے بعد یہ معاملہ سجا نامی کاہنہ کی طرف رجوع کیا گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک آدمی کا خون بہا 10 اونٹ ہے، پس تم ایک طرف 10 اونٹوں کو ذبح کرو اور قرعہ عبداللہ کے نام پر آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا کر 20 اونٹ عبداللہ کے بالمقابل رکھو اور پھر قرعہ ڈالو۔ اسی طرح ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرعہ اونٹوں کے نام پر آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور قرعہ عبداللہ ہی کے نام نکلتا رہا، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام قرعہ آیا۔ عبد المطلب نے اپنی تسکین خاطر کے لیے 2 مرتبہ پھر قرعہ ڈالا اور اب ہر مرتبہ اونٹوں ہی کے نام قرعہ نکلا۔ وہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور عبداللہ کی جان بچی۔ اس وقت سے ایک آدمی کا خون بہا قریش میں 100 اونٹ مقرر ہوئے۔ عبد المطلب کے کل 13 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ عام الفیل سے چند روز پیشتر عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی قریش کے معزز گھرانے میں آمنہ بنت وہب سے کر دی تھی۔ اس وقت عبداللہ کی عمر 24 سال کی تھی۔ اسی موقع پر عبد المطلب نے حالہ بنت وہب سے جو آمنہ کے رشتہ دار تھی اپنی شادی کی تھی۔ اسی حالہ بنت وہب کے بطن سے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے،
شادی کے چند روز بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ واپسی میں عبداللہ بیمار ہو کر مدینہ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس ٹھہر گئے اور اپنی بیماری کا حال باپ کے پاس کہلا بھجوایا۔ مکہ میں جب عبداللہ کی بیماری کا حال عبد المطلب کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری اور مکہ میں بحفاظت واپس لانے کے لیے بھیجا۔ حارث کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ فوت ہو کر اپنے رشتہ دار بنو نجار کے قبرستان میں مدفون ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ میں واپس آ کر یہ روح فرسا اور جان گسل خبر عبد المطلب کو سنائی۔ عبداللہ نے اپنے بعد چند اونٹ، چند بکریاں اور ایک لونڈی ایمن ترک کے چھوڑا تھا۔ آمنہ حاملہ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شکم مادری میں تھے کہ یتیم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد عبداللہ کی عمر 25 سال ہی کی تھی کہ فوت ہو گئے۔ واقعہ اصحاب الفیل کے 52 یا 55 روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ماں نے ایام حمل ہی میں خواب میں دیکھا تھا کہ فرشتے نے ان سے آ کر کہا کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس کا نام احمد ہے، اس لیے ماں نے آپ کا نام احمد رکھا۔ عبد المطلب نے اس پوتے کا نام محمد رکھا۔ ابو الفدا کی روایت کے مواقف لوگوں نے تعجب کے ساتھ عبد المطلب سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے خاندان کے مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نیا نام کیوں اختیار کیا؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اس لیے کہ میرا پوتا دنیا بھر کے ستائش و تعریف کا شیعہ قرار پائے۔ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ کچھ علائش نہ نکلی جیسا کہ اور بچوں کے ساتھ بوقت پیدائش نکلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کے پیٹ ہی سے مختون پیدا ہوئے تھے۔ مرخین نے یہ بھی روایت کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ٹھیک اسی وقت کسرائے نشران کے محل میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ استخر کا مشہور آتش کدہ دفتن بجھ گیا۔ عبد المطلب نے آپ کی پیدائش کے 7ویں دن اسی خوشی میں قربانی کی اور تمام قریش کو دعوت دی۔ ابتدائے بعد ولادت 7 روز تک صوبیہ نے جو ابو لہب بن عبد المطلب کی آزاد کردہ لونڈی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، اس لیے مسروق بن صوبیہ اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ 8ویں روز شرفائے عرب کے دستور کے مواقف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم حوازن کی قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ کے سپرد کیے گئے کہ وہ بطور دایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلائیں اور اپنے پاس رکھ کر پرورش کریں۔ شرفائے عرب اس لیے اور بھی اپنے بچوں کو ان بدو عورتوں کے سپرد کرتے تھے کہ جنگل کی کھلی اور آزاد اب ہوا میں رائے کر بچے تندرست اور مضبوط ہو جائیں، نیز ان کی زبان زیادہ فصیح اور عمدہ ہو جائے، کیونکہ بدیوں کی زبان شہریوں کی زبان کے مقابلہ میں زیادہ صاف، خالص اور فصیح ہوتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ سال میں 2 مرتبہ یعنی ہر 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادا عبد المطلب کو دکھا جاتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ نے اپنے پاس مکہ میں رکھ لیا۔ 2 برس کے بعد جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ کو ہمراہ لے کر اپنی عزیز و قارب سے ملنے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے۔ 1 مہینہ رہ کر وہاں سے واپسی کے وقت مقام ابوا میں پہنچ کر حالت مسافری میں بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور نگرانی کا کام آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنی ذمہ لیا۔ بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 برس نہیں بلکہ 5 سال قبیلہ بنی سعد میں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہے اور اپنی والدہ کے پاس صرف 1 ہی سال یا 1 سال چند ماہ رہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر قریباً 5 سال کی تھی اور آپ نے اپنے رضائی بھائی بہنوں یعنی حلیمہ کے بچوں اور بنی سعد کے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ گھر سے باہر بکیرہ چرا رہے تھے کہ واقعہ شک صدر وقوع میں آیا۔ سیرت ابن ہشام کی روایت کے مواقف حلیمہ بنت ابی ذؤیب اس واقعے کو اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میرے دونوں بچے ڈرتی ہوئی میرے پاس آئے اور کہا کہ 2 سفید پوش آدمی ہمارے قریشی بھائی کو پکڑ کر لے گئے اور ان کا سینہ چاک کر ڈالا۔ تو میں اور میرا شوہر دونوں اس مقام پر گئے، دیکھا کہ خوف کے مارے آپ کا رنگ فگ ہے۔ میں نے دوڑ کر آپ کو گلے لگایا اور حال دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ 2 سفید پوش آدمی میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر اس میں سے کوئی چیز نکال لی۔ حلیمہ نے دیکھا تو کسی زخم یا خون کا نشان نہ تھا۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ اس لڑکے پر کسی جن وغیرہ کا کوئی اثر ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیر تک اپنے پاس رکھنا مناسب نہ سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس مکہ میں لا کر تمام کیفیت سنا دی اور اپنا خیال ظاہر کیا کہ اس لڑکے پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے۔ آمنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، میرا یہ بیٹا دنیا میں عظیم الشان مرتبہ پانے اور غیر معمولی انسان بننے والا ہے۔ یہ ہر آفت اور ہر صدمہ سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو ایام حمل میں نے بہت سی بشارتیں خواب میں فرشتوں سے سنی اور اس کی بہت سی کرامتیں دیکھی ہے۔